من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون۔ ترجمہ آیت: اے پیغمبر ان سے کہہ دیں خشکی اور سمندر کی تاریکیوں سے اس وقت تمہیں کون نجات دیتا ہے جب تم اسے گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے پکارتے ہو اور یہ کہتے ہو کہ اگر اس نے ہمیں اس مصیبت سے بچا لیا تو ہم ضرور بالضرور شکر گزار بندوں میں شامل ہو جائیں گے۔ اے پیغمبر ان سے کہہ دیں اللہ ہی تمہیں اس مصیبت سے بچاتا ہے اور ہر دوسری تکلیف سے بھی، پھر بھی تم شرک کرتے ہو اس کے ساتھ۔ پچھلی آیات میں اللہ رب العزت نے اپنی دو صفت، ایک صفت قدرت، دوسری صفت غیب، کہ اللہ رب العزت تمام علم، چاہے وہ دنیا میں آ چکا ہے یا قیامت تک کوئی چیز دنیا میں آئے گی، ہر چیز کا علم اللہ رکھتے ہیں۔ دوسری چیز اللہ رب العزت کو مکمل اختیار حاصل ہے، قدرت کاملہ اللہ کو حاصل ہے۔ اس آیت میں اللہ نے اسی قدرت کاملہ کا ایک نمونہ پیش کیا ہے۔ اللہ نے سوال کیا کہ ان مشرکین سے ذرا یہ پوچھو کہ جب تم مصیبت میں پڑتے ہو، کسی پریشانی میں جکڑ جاتے ہو، تمہارے اوپر کوئی مشکل گھڑی آ جاتی ہے، کوئی مصیبت میں پھنس جاتے ہو، اس ٹائم تمہیں اس مصیبت سے نجات دینے والا کون ہے؟ تمہیں اس مشکل گھڑی سے، مصیبت سے چھٹکارا دینے والا کون ہے؟ ظاہر سی بات ہے، جو آدمی بھی تھوڑی سی سمجھ بوجھ رکھتا ہے اس نے یہی جواب دینا ہے کہ اس مصیبت میں مجھے اللہ ہی بچاتا ہے۔ تو اللہ ان مشرکین سوال کر رہے ہیں کہ تم جو ان بتوں کی عبادت کرتے ہو، ان مورتیوں کے تم لوگ سجدہ کرتے ہو، ان کے سامنے تم اپنا پیشانی ٹیکتے ہو، سجدہ ریز ہوتے ہو، ان کی عبادت کرتے ہو، ذرا مصیبت میں یہ تمہیں بچاتے ہیں، پریشانی کے حالت میں مشکل گھڑی بھی تمہاری یہ حل کرتے ہیں، تو تم نے اس ٹائم یہی کہنا ہے کہ نہیں، ایک اللہ کی ذات ہے جو ہمیں اس مشکل اور مصیبت کی گھڑی میں ہمیں ہمارا ساتھ دیتا ہے۔ تو اللہ نے سوال کر رہے ہیں، قل اے پیغمبر ان سے کہہ دیں من ینجیکم من ظلمات البر والبحر، کون ہے جو تمہیں نجات دیتا ہے خشکی اور سمندر کی اندھیروں میں۔ خشکی سمندر کا اندھیرا، مفسرین یہ کہتے ہیں کہ ویسے تو اندھیرا انسان کے لیے تکلیف دہ ہے، انسان کے کام کاج کا وقت، انسان کی سہولت جو ہے کام کاج میں وہ روشنی کا وقت ہے، دن کا ٹائم ہے، انسان کے کام کرنے میں آسانی ہوتی ہے، کھانا پینا ہے، کوئی کام کرنا ہے، سفر کرنا ہے، جو بھی آگے پیچھے کے معاملات ہیں روشنی میں آسان ہوتے ہیں، اندھیرے میں مشکل ہیں۔ لیکن رات کا اندھیرا انسان کے لیے اللہ نے نعمت بنایا ہے کہ اس رات کے اندھیرے میں انسان آرام کر کے اپنے آپ کو سکون پہنچاتا ہے۔ یہ ایک صرف رات کا اندھیرا ہے جو انسان کے لیے نعمت ہے۔ اس سے آگے پیچھے جائیں گے، آپ سمندر میں چلے جائیں، آپ خشکی میں چلے جائیں، جنگلات میں چلے جائیں، رات کے اندھیرے کے علاوہ باقی جتنی اندھیریاں ہیں وہ سب کے سب انسان کے لیے مصیبت ہے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ قل من ینجیکم من ظلمات البر والبحر، کون ہے جو تمہیں نجات دیتا ہے خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں، تدعونہ تضرعا وخفیہ، جبکہ تم اس کو پکارتے ہو خفیہ بھی اور اعلانیہ طور پر بھی، زبان سے بھی کہتے ہو کہ اے اللہ تو ہم بچا لے ابھی، آئندہ کے بعد اگر تو نے ہمیں اس سے نجات دیتی تو ہم تیرے شکر گزار بندے بن جائیں گے، آئندہ تیری نافرمانی نہیں کریں گے۔ دل میں بھی تم کہتے ہو، چپکے چپکے سے بھی تم لوگ کہتے ہو کہ اے اللہ اگر تو نے اس مصیبت سے ہمیں نجات دے دی، اس پریشانی سے ہمیں نجات دے دی، تو آئندہ کے لیے ہم تیری نافرمانی نہیں کریں گے، آئندہ کے لیے ہم تیرے شکر گزار بندے بن جائیں گے۔ لیکن جب تمہیں پریشانی سے نجات مل جاتی ہے، تمہیں مصیبت سے نجات مل جاتی ہے، پھر تم دوبارہ واپس پلٹ کر اللہ کے ساتھ شرک کرنے بیٹھ جاتے ہو۔ تو اللہ نے فرمایا تدعونہ تضرعا وخفیہ، کہ تم پکارتے ہو اس کو گڑ گڑا کر، چپکے سے اور سب کے سامنے، لئن انجانا من هذه لنکونن من الشاکرین، اور یہ کہتے ہو اگر اس نے ہمیں اس مصیبت سے بچا لیا تو ہم ضرور بالضرور اس کے شکر گزار بندے بن جائیں گے۔
اللہ نے خود جواب دیا، اللہ نے کہا کہ اے پیغمبر ان سے کہہ دیں ینجیکم منہا ومن کل کرب، کہ ایک اللہ ہی کی ذات ہے جو تمہیں مصیبت سے بچاتا ہے اور ہر تکلیف سے تمہیں نجات دیتا ہے، لیکن تم کیا کرتے ہو؟ ثم انتم تشرکون، تم پھر بھی اللہ کے ساتھ شرک کرنے بیٹھ جاتے ہو، اللہ کے ساتھ تم پھر شرک کرنا شروع کر دیتے ہو۔ مفسرین نے، مصطفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر بڑی عجیب بات فرمائی، انہوں نے کہا کہ مشرکین کا تو نظریہ یہ کہ مصیبت میں، پریشانی میں ہمیں نجات دینے والی ذات اللہ کی ہے، اس لیے وہ اللہ کی طرف لوٹ کر آ جاتے ہیں، لیکن ہم مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ہم مصیبت میں بھی اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے۔ ہم مسلمان ہیں، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کر رہے، اللہ کو ایک مانتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پر ایمان لے کر آئے ہیں، لیکن ہماری حالت یہ ہے کہ ہم مصیبت میں بھی اللہ کی طرف نظر کرنے کے بجائے مادی اسباب کو دیکھتے ہیں کہ اس پریشانی کے حل میں میرے دنیا کا کون سا سبب ایسا ہے کہ میں اس کو اختیار کروں، میری پریشانی دور ہو جائے۔ میں بیمار ہوتا ہوں، بیماری میں اللہ کی طرف کب رجوع کرتا ہوں اور میں ڈاکٹر کی طرف کیا ہے بھگ کر جاتا ہوں، اور بھی میرے دنیا کے آگے پیچھے کے مسائل، پریشانی گھڑی ہے، میں اس پریشانی کی گھڑی میں کب میں اللہ کی طرف رجوع کرتا ہوں اور کب میں کیا نام ہے اللہ سے اس مصیبت کی نجات کیا ہے، نجات کے لیے دعا مانگتا ہوں۔ ہمارے سامنے کے حالات، کرونا آیا، ہم نے کتنا اللہ کی طرف رجوع کیا، ہر آدمی اپنے گریبان میں جھانکے۔ 4 سے 5 مہینے ہم ایک کڑے وقت سے گزرے ہیں، انتہائی سنگین حالات سے گزرے ہیں کہ میرے اوپر میری معیشت تنگ ہو گئی، لیکن ان حالات میں بھی میں نے اللہ سے کب مانگا ہے، ان حالات میں بھی میں نے اللہ سے رجوع کب کیا ہے۔ آج کراچی میں دیکھ لیں، پورا کراچی ڈوبا پڑا ہے، لیکن مادی اسباب کی طرف تو ہم جا رہے ہیں کہ اس پانی سے نجات ہمیں کس طرح مل جائے، یہ پانی کی نکاسی کا ذریعہ بن جائے، ہم یہاں سے نکل کر چلے جائیں، لیکن ہم کتنا اللہ کی طرف رجوع کر رہے ہیں، اللہ سے کتنا توبہ ہم استغفار کر رہے ہیں، اللہ کی طرف ہم کتنا، قرآن مجید کی آیت ہے کہ ہم انسان کو دنیا میں چھوٹے چھوٹے عذاب چکھاتے ہیں تاکہ انسان اللہ کی طرف لوٹ آئے۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، کہ تمہیں جو بھی مصیبت پہنچ رہی ہے یہ تمہارے اپنے کرتوتوں کا کیا ہے، اپنا اثر ہے، یہ تمہارے اپنے کیے ہوئے اعمال کا تمہیں نتیجہ مل رہا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، انسان راستے سے گزر رہا ہوتا ہے، اس کو لکڑی کی کوئی خراش لگتی ہے، راستے سے گزر رہا ہوتا ہے، پاؤں میں کوئی چوٹ آتی ہے، یہ بھی اس کو جو تکلیف پہنچ رہی ہے اس کے گناہ کی وجہ سے پہنچ رہی ہے۔ تو میں اس پریشانی اور مشکل گھڑی میں بھی میں مسلمان ہونے کے ناطے کب اللہ کی طرف متوجہ کرتا ہوں، چاہے جائے کہ خوشی اور کیا نام ہے جو میرے اوپر صحیح حالات چل رہے ہیں ان میں اللہ کی طرف رجوع کروں۔ اس لیے ہمارے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ اس وقت کا مشرک وہ یہ کہتا تھا اور یہ حقیقت میں کر کے بھی دکھاتا تھا، چاہے جائے کہ وہ بعد میں دوبارہ شرک کی طرف چلا جاتا تھا کہ مشکل حالات میں وہ اللہ ہی کی طرف لوٹتا تھا، لیکن ہم مسلمان آج صحیح حالت میں بھی اللہ کو نہیں تو یاد کرتے، مشکل گھڑی میں بھی اللہ کو یاد نہیں کرتے، بلکہ اللہ کو چھوڑ کر ہم مادی اسباب تلاش کرتے ہیں، دنیاوی اسباب تلاش کرتے ہیں کہ اس چیز سے مجھے نجات ملے گی، اس چیز میں میری کیا ہے یہ مشکل گھڑی ختم ہوگی، میں اس سے کیا ہے نجات پا سکتا ہوں، جبکہ حقیقت میں چاہے مجھے کوئی مادی سبب ہی اس مشکل سے نجات کیوں نہ دے رہا ہو، لیکن اس کے پیچھے بھی اللہ کی طاقت کار فرما ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت نے ہی یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ تمہیں مشکل سے نجات دے۔ دوائی وہ خود کیا ہے کوئی شفا کی چیز نہیں ہے جب تک کہ اللہ کا حکم نہ آ جائے، جب تک کہ اللہ کا حکم نہ آ جائے۔ اس لیے میرے لیے یہ سبق ہے کہ میں مصیبت میں بھی، پریشانی میں بھی اور خوشحالی میں بھی اللہ کے اوپر کہ اللہ کی طرف رجوع کروں، اللہ کو یاد کروں، اللہ کی طرف کیا ہے رجوع کرتے ہوئے توبہ استغفار کثرت سے کروں، گناہوں سے توبہ کرتا رہوں، ذکر و اذکار کرتا رہوں، اللہ کا شکر گزار بندہ بنوں۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔